جوانی کے عالم میں جو حج ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں الحمدللہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، لیکن جو نوجوان ہیں، جو مزہ حج کرنے میں جوانی میں آتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں آتا ہے۔ جوانی میں جو ارکان حج ہیں اس کے لیے طاقت چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے انسان کے اندر یعنی جوانی چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں، وہ جذبہ یعنی توحید، وہ اپنے فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے وہ بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ مگر بالخصوص اگر رب کائنات نے ہمارے نوجوانوں کو دولت عطا فرمائی ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اول فرصت میں اپنی جوانی میں حج ضرور کریں، جتنا مزہ حج جوانی میں آتا ہے، کیونکہ میں نے بھی الحمدللہ ایک جوانی میں حج کیا ہے تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ الحمدللہ کہیں کوئی تھکاوٹ نہیں، کہیں کچھ نہیں، غار سور پر جائیں، غار ہرا پر چڑھیں، جہاں چاہیں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ میرا یعنی آزمایا ہوا ہے اور تجربہ ہے کہ جوانی کا جو حج ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے قبول بھی فرماتا ہے اور تمام ارکان ہم اچھی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے، اپنے ملک کے پورے عالم اسلام کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے جوانی کے عالم میں اگر حج کریں گے تو اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ آج مولانا بھی یہاں پر آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں 4th فلور میں مسجد ہے، اس مسجد میں باقاعدہ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد جو ہے پروگرام چلتے ہیں، جس میں حاجیوں کی تربیت ہوتی ہے۔ ان کو لبیک سکھایا جاتا ہے، ان کو حلقے بنا کر سورہ فاتحہ 10 سورے یاد دلائے جاتے ہیں، خاص طور سے قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد۔ اس کی وہاں سخت ضرورت پڑتی ہے، وہاں پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر دل سے کفر کو نکالنا ہے، قل ھو اللہ احد پڑھ کر دل میں اللہ کی وحدانیت بٹھانا ہے۔ اس کی تربیت کے لیے وہاں پورا ٹریننگ دیتے ہیں اور الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے مستقل۔ پھر جو ہے مستورات میں بھی عورتیں جو ہیں آتی ہیں، جس میں ہمارے اہلیہ بھی آتی ہیں، تو وہ جو ہے ماشاءاللہ عورتوں کو کچھ بھی نہیں آتا، ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جن کو لبیک سے یاد نہیں ہوتا، تو اس پر محنت کر کے ماشاءاللہ کام کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ایک ایسا ماحول بن رہا ہے کہ وہ واپسی کے بعد بھی ہم کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا فضل کہ ہم نے کس طریقے سے کام ہوا۔ ہمیشہ حج کے بیان میں بتاتا رہتا ہوں کہ ایک طرف شادی ایک طرف حج، تو پہلے حج کریں بعد میں شادی کریں۔ کیوں؟ کہ وہ شادی سے پہلے بیت اللہ جائے گا تو بیت اللہ کے چکر لگائے گا، جو بیت اللہ کے چکر لگائے گا وہ ساس سسرے کے چکر میں نہیں پڑے گا۔ ورنہ ایک مرتبہ ہم لوگ جا رہے تھے، شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، 35 سال پرانی بات ہے، تو اس میں ایک نوجوان دعا مانگ رہا تھا، ربنا آتینا، ساس سسرے گھٹ رہنا، ان کو ایک ہی بیٹی رہنا، پورا مجھے مل جانا۔ تو یہ فقیرانہ زندگی کیا اچھی ہے، طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جوانی میں کر لیں گے تو نٹاں بولٹاں گھٹتے کام کر سکتے ہیں، ورنہ پوتے کی شادی کے بعد جائیں گے تو ایک عمرہ بھی نہیں کر سکتے ڈھنگ سے، ایک طواف بھی نہیں کر سکتے۔ شکریہ۔